وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کرے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمٰن نے اور امام مسلم نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ سورج کا جس وقت آخری کنارہ ڈوب جائے، ڈوبتے ہی افطاری کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور حکم ہے۔ ادھر سے اسی وقت رات آئے گی جب ادھر سورج غروب ہوگا۔ جیسے ہی سورج نیچے جاتا جائے گا اندھیرا چڑھتا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ نا جی وہ زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہم کے مریض ہوتے ہیں، وہم کے مریض۔ یار 5 منٹ لیٹ کر لیا تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ اسی وہم کو اور اسی شک و شبہ کو اللہ کے نبی نے مارا ہے۔ بھئی دیکھیں نا جی، دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کا نام دین ہے نا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کا نام دین ہے تو پھر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ روایت پڑھی آپ ہمیں دکھائیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جناب یہ جو بات میں نے کی ہے یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ اس کتاب۔ باقی آپ یہ کہیں کہ ہم سے منوائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا کام ہے بتانا، منوانا اس کا کام ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خود بخود منوا لے گا۔ یہاں پہ ہم انسانوں کی طرح مان گئے، خود ہی مان گئے، عمل کر لیا تو آگے ہمارے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی بابو۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے حبیب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے ہی توہمات کے اندر، اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، اکثر یار 2 منٹ لیٹ کرنا نا تانوں کی فرق پہ جائے گا، 5 منٹ لیٹ کر لو گے تو تانوں کی ٹینشن ہو جائے گی، مر جاؤ گے، انج ہو جاؤ گے، انج ہو جاؤ گے، انھیرے آنے اندے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ پھر جو تھوڑی سی صوفی سوچ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نفس کو تھوڑا سا انتظار کرواؤ، نفس کو تھوڑا سا قابو میں رکھو۔ واہ بھائی واہ، کیا تیری سوچ ہے۔ اگر تو اتنا زیادہ سیانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے سونے کو نبی بنا کے نہ بھیجتا، تجھے ہی بنا کے بھیج دیتا۔ کائنات کی ساری عقلیں حضور پر قربان ہیں، کائنات کی ساری سوچ، سارے شک، سارے وہم حضور پر قربان ہیں۔ آقا جی نے جو کہہ دیا سر آنکھوں پر، ختم ہوگی بات۔ اب جو یہ ایک ہے کہ موقع نہ ملنا، وہ اس لحاظ سے لیٹ ہو جائے، کھجوری کوئی نہیں آئی، پانی کوئی نہیں ملا، ہاں جی، چلنا پڑ گیا، ڈھونڈنا پڑ گیا، یہ ایک الگ بات۔ لیکن سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب تو ایپس موجود ہیں نا، اب تو سیٹلائٹ موجود ہیں جو آپ کو صحیح ٹائمنگ بتا دیتی ہیں کہ جناب اس ٹائم پر سورج غروب ہو جائے گا۔ دائمی اوقات آج موجود ہیں۔ آج یہ جو 365 دن کا دورانیہ ہے یہ اسی طرح چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 365 دن کے اندر جو سورج کی روٹیشن رہتی ہے وہی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ سن 2021 کے اندر سورج کسی اور طرح گھوم رہا تھا اور سن 2024 کے اندر اور طرح گھومنا شروع ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے بھی سورج اسی طرح چل رہا تھا، ٹائم یہی چل رہا تھا، 100 سال پہلے آج بھی یہی تھی۔ تو ایک دفعہ کسی اگر زیادہ کوئی اہتمام کرنا ہے، اول تو سارے اہتمام کر کے لوگوں نے کیلنڈر چھاپ دیے ہوئے، یہ جی صحیح اوقات،
پھر بھی اگر اہتمام کرنا ہے تو کسی ماہر فلکیات سے رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد اس سے کہیں کہ بھائی مجھے 1 سال کی روٹیشن، 1 سال کی روٹین جو سورج کے نکلنے کی اور غروب ہونے کی، یہ 2 روٹین آپ مجھے دے دیں. ان کے پاس سال ہر سال کے ڈیٹے پڑے ہوتے ہیں، ہر روز کا ان کا موجود ہوتا ہے، تو آپ ان سے لے لیں. تو یہاں پر روزہ سورج افطار کرتے ہی چھپتے ہی روزہ کھولنا اور کھولنے کا حکم دینا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک اور حکم مبارک ہے. اب خام خواہ دن ہونے کا شک کرنا یہ وہم ہے، صرف وہم ہے اور کچھ نہیں. انشاءاللہ وہ حدیث پاک بھی آ جائے گی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، لوگوں نے سمجھا ابھی نا سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے ستو شریف لیے، اپنے ہاتھ میں اس طرح بلند کیا اور آپ سرکار نے نوش فرما لی، تاکہ ان سب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ شریعت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا، شریعت نام ہے حکم مصطفیٰ کا، عمل مصطفیٰ کا. حضور سرور دو عالم کبھی غیر شرعی عمل نہیں کر سکتے. حضور نمائندے ہیں اللہ کے زمین پر، تو جو وہ نمائندہ آیا ہے، میرا نمائندہ سلیکٹ کیا ہوا جاہل بھی ہو سکتا ہے، بے علم بھی ہو سکتا ہے، بے عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو اللہ نے نمائندہ مقرر کیا ہے وہ علم میں بھی کمال ہے، وہ عمل میں بھی کمال ہے، وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے، اس کی کوئی بھی مثال کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.